ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہمارے ایک بزرگ شخصیت جناب حاجی اسلم خان صاحب کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوگا. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. میں نے جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مصیبت کے وقت اور غم کے وقت صبر کا حکم دیا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، دیکھا جائے تو ہر انسان پر دنیا میں دو حالتیں آتی ہیں. یا تو وہ خوشی میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے. کبھی راحت میں ہوگا تو کبھی تکلیف میں ہوگا. کبھی بیماری ہوگی اور کبھی صحت مند ہوگا. کبھی وہ ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے. یہ متضاد کیفیتیں دنیا میں ہر انسان کو پیش آتی ہے. جہاں زندگی ہے تو وہاں موت بھی ہے، اور کسی بھی انسان کی موت سے اس کے اہل خانہ کو، اس کے بچوں کو، رشتہ داروں کو غم ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو اللہ نے دنیا میں انسانوں کی زندگی اس طرح رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں خوش نہیں رہتا ہے.
کبھی وہ مغموم اور محزون ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، اور جب غم کی حالت ہو، تکلیف اور پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے صبر کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لو۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ نے دو طریقے بتائے ہیں، ایک نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اور ایک تکلیف میں صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جائے، یعنی جو لوگ شہید ہو جائے، انہیں مردے مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ شہید کی جو موت ہے یہ اعلیٰ درجے کی موت ہے، اور اس کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے کہ مسلمانوں سے اللہ نے کہا تم انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ نے انہیں خاص زندگی عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس زندگی کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کس راحت کے اندر ہے، کس خوشی کے اندر ہے، کیا نعمتیں اللہ نے انہیں اس زندگی میں عطا کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہوگا۔ یاد رکھو، دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں، مسلمان کا امتحان لیتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کے ابتداء میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، کیا انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر، صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو بس اتنا کہنا کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا سچے لوگوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے لوگوں کو۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو تو ہماری پیدائش سے پہلے علم ہے کہ انسان کیا کرے گا، سچے کون ہے، جھوٹے کون ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر کبھی کبھی کلام انسان کے علم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اللہ کا علم تو ازلی ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں علم اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں۔ دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، قابل کون ہے، غیر قابل کون ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، ادارے میں امتحان لیا جاتا ہے، یہ آدمی قابل ہے، یہ آدمی غیر قابل ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ ہمارے علم کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت امتحان لیں گے اور سچے اور جھوٹے کو معلوم کریں گے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ یہ امتحان اس لیے آتا ہے پتہ چلے اسلام پر چلنے والا کون ہے، اور جو تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس آزمائش کے اندر پورا نہ اترے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بیماری آتی ہے، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ تکلیف پریشانی آئی، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔
اور یاد رکھو اگر انسان کو جو تکلیف اور مومن کو مسلمان کو جو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے در حقیقت یہ مصیبت بھی اس کے لیے نعمت ہے، یہ مصیبت بھی اس کے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مسلمان اور مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے اسے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کی شان ہے کہ اسے اللہ رب العزت تکلیف میں بھی اللہ اس تکلیف کو بھی اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے اور انہوں نے فرمایا مسلمان کے لیے مصیبت بھی نعمت ہے، تکلیف مصیبت پہنچے یہ بھی نعمت ہے، تو یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ مصیبت تکلیف کے وقت وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک دمبل نکلا ہوا تھا، یہ دمبل ایک پھوڑا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک ایسا پھوڑا نکلتا ہے جس کے اندر پس وغیرہ ہوتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں، اس کو دمبل کہتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک دمبل نکلا ہوا تھا اور وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا، حاجی صاحب کے پاس آیا، حضرت بہت تکلیف ہے، ہاتھ میں اتنا یہ پوڑا نکلا ہوا ہے کئی دنوں سے اور میں نہ سو سکتا ہوں، نہ میں چل سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، ہر وقت تکلیف ہے، آپ دعا فرمائیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ حضرت تو ابھی فرما رہے ہیں تکلیف اور مصیبت مسلمان کے لیے نعمت ہے، تو اب یہ کیسے دعا کریں گے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، یہ آدمی آیا اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ یہ آدمی اس کے ہاتھ میں پھوڑا ہے، دمبل ہے، یہ تکلیف بھی ہے اللہ نعمت ہے مسلمان کے لیے، یہ بیماری بھی نعمت ہے، تکلیف اور مصیبت بھی نعمت ہے، مگر یہ مسلمان کمزور ہے، اس نعمت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اے اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمان کے لیے نعمت بن جاتی ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، بہت تیز بخار ہوا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جتنے عام انسان 2 انسانوں کو بخار ہوتا ہے اتنا پیغمبر کو بخار ہوتا ہے، کتنا شدید بخار ہوگا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے تو آپ کو ثواب اور اجر بھی تو 2 آدمیوں کے برابر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ سردی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں نا درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا چبھنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ موجود تھے، بخار کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے بخار کو گالی دی، بخار کو گالی دی اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو گالی مت دو، فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ فرمایا کہ یہ جو بخار ہے یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے اندر زنگ لگا ہوا ہو تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ گالی نہیں دینی چاہیے بخار کو۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ گالیاں دیتے ہیں، بخار آ جائے تو بخار کو گالی دے رہے، تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو گالیاں دے رہے۔ بعض لوگ گالیاں دینا ان کا مزاج بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں گالی دینا، کسی مسلمان کو اگر گالی دی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ جب منافق کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، آرگیومنٹ ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اب تو گالیاں دینا بعض لوگوں کی یہاں فیشن بن گیا ہے، بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا تو گالیاں دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ جائے کیا ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، یہ اس کی پارٹی کو گالی دے رہا ہے، وہ اس پارٹی کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کے لیڈر کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کے لیڈر کو گالی دے رہا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے سے فرمائے فسق ہے، وہ گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دی آپ نے، بلکہ کسی انسان کو گالی دینا جائز نہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ بد اخلاقی ہے۔ اور پھر بات بات پہ گالیاں نوجوانوں کو۔ میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا اسی آکسفورڈ میں، تو وہ ایک کالج کے پاس سے بس گزری تو وہاں کالج کے لڑکے بس میں بیٹھ گئے، میں بھی اس بس میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک میں اس بس سے اترا نہیں، وہ جتنے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہر دوسرے جملے میں گالی دے رہے تھے، ہر دوسرے جملے میں۔ اب یہ اچھا مسلمان ہو اور وہ گالیاں دے، یہ نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال صبح سے شام تک گالیوں سے بھرا ہوا ہوگا، مفت میں گالیاں دے رہا ہے۔ کسی سے اختلاف ہو گیا تو اس کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ برے اخلاق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے، مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے۔ مسلمان اچھی گفتگو کرتا ہے، مسلمان گالیاں نہیں دیتا ہے، مسلمان اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ بخار سے تو تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے تکلیف اور مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے، وہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ ہاں مصیبت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، اللہ سے مانگے، دعائیں مانگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے طرف جاتے، نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے
मुसीबत पहुंच जाए तो अल्लाह से दुआ करो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा है, मुसलमानों की माँ है। उन्होंने ये हदीस बयान की है और सिर्फ हदीस बयान नहीं की है, उस हदीस पर अमल भी किया है। आज बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन अमल करना ये असल काम है। सलफ सालिहीन और सहाबा इकराम हदीस बयान भी करते थे, उस पर अमल भी करते थे। अब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस बयान करती है और हदीस बयान भी फरमा रही है, हदीस पर उनका अमल भी है। हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे और वो दुआ पढ़े जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी, अल्लाह सबको तकलीफों से बचाए, लेकिन अगर कोई तकलीफ आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा आजिरनी फी मुसीबती, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अजुरनी, अल्लाहुम्मा अजिरनी, अल्लाहुम्मा आजिरनी फी मुसीबती। ए अल्लाह, ये जो मुसीबत मुझे पहुंची है, इस मुसीबत के वजह से ए अल्लाह मुझे अजर और सवाब अता फरमा और इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे शोहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तो मुझे ये दुआ याद आई, मैंने पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा आजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, ये मुसीबत जो पहुंची है, इस पर मुझे अजर व सवाब अता फरमा और बेहतर बदला अता फरमा। फरमाती है, मैंने दुआ तो पढ़ ली, लेकिन मैं सोचने लगी, मेरे शोहर से अच्छा बेहतर कौन हो सकता है। मेरे शोहर से, अबू सलमा उनके शोहर थे, वो बड़े सहाबी है वो भी, और वो शोहर से बड़ी मोहब्बत थी उनको। मैं सोच रही हूं, अल्लाह मुझे बेहतर बदला अता फरमा, मेरे शोहर से अच्छा कौन हो सकता है। फरमाती है, मैंने ये दुआ पढ़ी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने निकाह और शादी का पैगाम मेरे घर भेजा और मेरी शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। वो मेरे शोहर से अल्लाह ने बेहतर शोहर मुझे अता फरमाया। अल्लाह अकबर। हाँ मुसलमानों, ये है, ऐसा यकीन हो, इस यकीन के साथ पढ़े। तकलीफ पहुंच जाए, माली तकलीफ हो, बदनी तकलीफ हो, अल्लाह आप सबको तकलीफों से बचाए, लेकिन तकलीफ पहुंचे, ये वो वजीफा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इस वजीफे को पढ़े, अल्लाह जिस चीज का नुकसान हुआ है उससे बेहतर अता फरमाएगा। अभी ये चंद दिनों पहले की बात है, 2-3 दिन हुए, हमारे एक साथी है, पाकिस्तान जा रहे थे, मस्जिद के साथी है, पासपोर्ट गुम हो गया उनका, और जब फ्लाइट का वक्त आया, घर से निकले, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, उन बेचारों की फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट ही मिस हो गई इसलिए कि पासपोर्ट नहीं है। नमाज में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, उन्होंने पढ़ी। मैंने कहा आगे ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा आजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। दुआ मैंने पढ़ाई उनको, मैं चला गया। 10-15 मिनट बाद उनका फोन आया, कहती जी पासपोर्ट मिल गया। देखो, यकीन के साथ पढ़ो। खैर, मैंने उनको कहा तुम्हारे लिए इसी में खैर होगा, हमें क्या मालूम उस वक्त जाना अच्छा ना हो, लेकिन तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए तो ये दुआएं पढ़े जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है।
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کی شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ یہ تکلیف، مصیبت، پریشانی یہ انسان مسلمان پر آ جائے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ٹیسٹ کریں گے، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کے ذریعے کچھ تھوڑا سا خوف، دشمن کا خوف، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال، جان اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ فرما رہے میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی تمہارے مال میں نقصان ہوگا، کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی تمہیں بھوک سے پریشانی ہوگی، کبھی کسی رشتہ دار کا اپنے کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ اللہ فرماتے میں آزماؤں گا، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرما رہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ہمارے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں جو اس تکلیف میں صبر کرتے ہیں آپ ان کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنائیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے ہمارے حبیب آپ خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی تو قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ ہے۔ صبر کرنا ایسے وقت میں، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ ہم بھی جائیں گے، وہاں ان سے ملاقات ہوگی، وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم ان کے بعد جائیں گے، جانا تو سب کو ہے۔ تکلیف، غم ہوتا ہے اپنے کے جانے سے، صبر کرے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کسی کا انتقال ہو جائے، تعزیت پر جائے تو تعزیت کیسے کرے؟ تعزیت اس طرح کرے کہ اس کو صبر آ جائے، تعزیت اس طرح کرے کہ اس کو صبر آ جائے، صبر کی تلقین دے ان کو۔ اس لیے کہ جن کے یہاں انتقال ہوگا گھر والے غمزدہ ہوں گے، خواتین جائے تو وہ خواتین کے ساتھ ملے، ان کو صبر کی تلقین کرے، مرد جائے مردوں سے ملے تو ان کو صبر کی تلقین کرے، ایسی بات کرے جن سے ان کو صبر آ جائے، ایسی بات نہ کرے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے اور خواتین میں کہ بھائی وہ گھر میں گئی تو وہ ادھر سے رونا ہی شروع کر دیتی، جی بڑا اچھا آدمی تھا، اب رونا شروع ہو گئے، تو اور رلا رہے ان کو۔
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ہمارے لیے بھی صدمہ تھا۔ تو ہمارے یہاں وہ ایک رواج ہے کہ وہ عورتیں آئے تو رونا ضروری ہے، رونا ضروری سمجھتی ہے کہ جی ہم تو ان کے گھر جائیں گے تو اب رونا پڑے گا۔ تو وہ اتنا روتی تھی، رلاتی تھی کہ میری والدہ وہ بھی رونے لگ جاتی تھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ میں رات کو ان کو بٹھاتا تھا، صبر کی باتیں کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ صبح ہوتی تھی وہ عورتیں آتی تھی پھر رلاتی تھی ان کو۔ یہ تعزیت کا طریقہ نہیں ہے۔ تعزیت کا طریقہ تو یہ ہے آپ ان سے کہو جی صبر کرو، دنیا سے ایک دن جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، مرنا ہے، کسی کو بھی نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کرے، آپ کو صبر دے، صبر کے اندر فائدہ ہوتا ہے، صبر سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ باتیں کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آئے، لیکن ایک گاؤں کا آدمی آیا، اس نے جس طرح میری تعزیت کی کسی نے نہیں کی، اور اس نے یہ شعر پڑھا، فرمایا کہ اصبرنکم بکصابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ اللہ اکبر۔ اصبرنکم بکصابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ یہ گاؤں کا آدمی ہے، عرب کے لوگ شاعر تھے، زبان ان کی فصیح تھی، گاؤں کا دیہاتی کس کو صبر کی تلقین کر رہا ہے؟ صحابی رسول کو۔ تکلیف تو صحابی رسول کو بھی ہے، ابا کا انتقال ہوا ہے، لیکن تعزیت کا طریقہ تو دیکھے۔ ایک گاؤں والا اتنا سمجھدار ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اصبرنکم بکصابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ اے ابن عباس آپ صبر کیجئے، آپ کے صبر کرنے سے ہم بھی صبر کریں گے، اس لیے کہ سردار صبر کرتا ہے تو رعایا بھی صبر کرتی ہے۔ اللہ بڑا آدمی سردار، آپ سردار ہیں، آپ صبر کریں گے تو ہم بھی صبر کریں گے۔ اور پھر فرمایا خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ آپ کے ابا جان حضرت عباس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صبر کریں گے آپ کو اس پر اجر ملے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ کے ابا جان ان کو اللہ مل گئے ہیں، وہ ان کے لیے آپ سے اللہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے ایسی تعزیت کی میری کہ کسی نے ایسی تعزیت نہیں کی تھی۔ تو بھائی جب کسی کا انتقال ہو جائے، ہم جنازے میں جائے، جنازے میں شریک ہو، اس کے بعد تعزیت کرے تو تعزیت اچھے الفاظ سے کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔